أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو سال کے 11 مہینے پر فضیلت عطا کی ہے. رمضان کا مہینہ بنسبت دوسرے 11 مہینوں کے اہمیت والا مہینہ ہے، قدر و منزلت والا مہینہ ہے. رمضان جہاں فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دن، رمضان کے 30 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار پائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادات نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کے آخری 10 دن آ جایا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے. اس میں بھی آخری 10 دن مکمل طور پر دنیا سے الگ تھلگ ہو جایا کرتے، عبادت کے لیے اپنا وقت نکال لیا کرتے تھے، گھر والوں سے الگ اعتکاف میں رہا کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان کا آخری 10 دن، رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی اہمیت والا عشرہ ہے. غیر معمولی ایام آنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. ان دنوں کے کسی بھی گھڑی کو
کسی بھی لمحے کو، کسی بھی لحظے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیکار یا غیر معمولی یا بیکار چیزوں میں گزارنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام رمضان کے 20 بہاریں گزار چکے ہیں۔ آج کی مغرب کی اذان سے ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ گویا کہ ہم سال کے سب سے بہترین دنوں میں، سال کے سب سے فضیلت والے دنوں میں، سال کے سب سے قدر و منزلت والے دنوں میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے ان ایام کی، اس عشرے کی قدر و منزلت اپنے دل میں پیدا کیجئے، شعور پیدا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان جیسا انعام عطا کیا۔ رمضان میں ایک بہت بڑا اور انعام عطا کرنے والا ہے، وہ ہے آخری عشرے کو پانا۔ رمضان کو پانا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آخری عشرے کو پانا اس سے بڑی نعمت ہے۔ آخری عشرے کو پانا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں رمضان کے آخری عشرے کو پا کر جو لیلۃ القدر نہ پائے، اللہ کے رسول نے اسے بد نصیب قرار دیا، بدبخت قرار دیا ہے۔ اسی لیے آنے والے 10 دن بہت ہی اہمیت والے دن ہیں، غیر معمولی اہمیت والے دن ہیں۔ اس کی قدر و منزلت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، شعور کے ساتھ آخری 10 دنوں کا ہمیں استقبال کرنا ہے، کہ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ مجھے عطا کیا، رمضان کے مہینے میں بھی آخری 10 دن جو مجھے عطا کیے ہیں، بہت ہی غیر معمولی تحفہ ہے۔ اس کا اندازہ، اس کی قدر و منزلت ہم اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم اس میں مکمل طور پر عبادت میں صرف نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ان 10 دنوں کی قدر و منزلت پیدا کرنے کے لیے مکمل ایک سورت نازل کر دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے، روح الامین جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے احکام لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ مغرب کی اذان سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے تو فجر کی اذان تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ سلامتی والی رات ہے۔ آخری عشرے کو جو فضیلت ملی ہے اسی شب قدر کی وجہ سے ملی ہے۔ آنے والے 10 دنوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، آنے والے 10 دنوں سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں 3 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ 3 باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آخری 10 دنوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہوا کرتی تھی۔ 30 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 20 دن کیسے گزارا کرتے اور آخری 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، عبادات، بندگی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا طریقہ کیا تھا، اس کو جاننا ہے۔ دوسری بات، شب قدر کی تلاش، شب قدر کی تلاش کیسے کرنی ہے۔ تیسری اہم بات اعتکاف کے تعلق سے۔ 3 باتیں اگر ہم جان لیں تو آخری 10 دنوں کی فضیلت، اس کی اہمیت ہم اپنے دلوں میں بٹھا سکتے ہیں اور اس کی فضیلت کو ہم پا بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں عبادات میں کیسے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے تعلق سے مائی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
आखिरी 10 दिनों में इबादत में जो मेहनत, जो कोशिश किया करते, उतनी कोशिश पिछले 20 दिनों में नहीं किया करते थे। और कोशिश का अंदाजा उस हदीस से लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। माए उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं, इज़ा दखल अल अश्रु शद्द मिज़रहु, जब आखिरी 10 दिन दाखिल होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरबंद बांध लिया करते थे। शद्द मिज़रहु, इबादत के लिए और दुनिया से लाताल्लुकी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाया करते। किसी तरह की कोई गफलत नहीं, किसी तरह की कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह की कोई नामुवाफिक चीज ना हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन आने से पहले मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार कर लिया करते थे। शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु, और अल्लाह के रसूल 10 दिनों को मुकम्मल फायदा उठाने के लिए मुकम्मल रात जागा करते थे इबादत में। जागने की रात हम लोग कहते हैं, बल्कि हमें इबादत की रात कहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत में लगाया करते थे, अपने आप को इबादत के लिए वक्फ कर दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी तहज्जुद, क़यामुल लैल का एहतिमाम किया करते, लेकिन अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि रात के कुछ हिस्से में आप आराम भी कर लिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर आराम करते और कुछ देर अल्लाह के रसूल इबादत किया करते थे। मशहूर हदीस है, 3 सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर अल्लाह के रसूल के इबादत के ताल्लुक से पूछते हैं। अज़वाजे मुतहरात अल्लाह के रसूल की इबादत के ताल्लुक से जब बताते हैं कि अल्लाह के रसूल इतनी इबादत किया करते हैं, इतनी मेहनत किया करते हैं, तो तीनों सहाबा सुनकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जिनके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए गए, उनकी ये हालत हो तो हमें कितनी इबादतों में आगे बढ़ना चाहिए। उनमें से बाज ने कहा कि मैं आइंदा से रात में नहीं सोऊंगा, पूरी रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही बात मालूम हुई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा डरने वाला, सबसे मुत्तकी बंदा हूं, उसके बावजूद मैं रात के कुछ हिस्से में आराम कर लेता हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा और रमजान के शुरू के 20 दिनों की हालत थी कि अल्लाह के रसूल कुछ देर आराम भी कर लिया करते थे। लेकिन आखिरी 10 दिनों की हालत क्या थी? अहया लैलहु, मुकम्मल रात इबादत में जागा करते थे, इबादत में अपने आप को लगाया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें आप लोगों ने सुनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए खड़े हो गए। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की, सूरह बकरा खत्म कर दी, सूरह निसा की इब्तिदा की, फिर सूरह आले इमरान। इस तरह लंबी लंबी रकातें अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे। सिर्फ क़याम ही लंबे नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सुजूद भी उतने ही लंबे लंबे किया करते थे। तो इस तरह पूरी रात को इबादत में लगाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरी 10 दिनों के किसी भी लम्हे को, किसी भी लहजे को बेकार में गुजारना ये मुनासिब नहीं है। किसी भी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि वह आखिरी अशरा पाए और आखिरी अशरे को बेकार कामों में या बेफायदा कामों में गुजारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी थी, वअयक़ज़ अहलहु, जैसे ही आखिरी अशरा दाखिल होता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत के लिए जागते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाया करते थे। आम दिनों में, चूंकि इन दिनों में जागना, इबादत करना नफिल काम है, नफिल इबादत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को कभी कभार उठाया करते और कभी कभार छोड़ दिया करते थे, क्योंकि नफिल नमाज है, नफिल इबादतें हैं। लेकिन आखिरी अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी पर रहम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उस आदमी पर नाजिल हों जो रात में बेदार होता है, खुद भी इबादत अंजाम देता है और अपनी बीवी को भी, घर वालों को भी इबादत के लिए जगाता है। जब बीवी जागने से मना करती है तो उसे छींटे मारकर उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आदमी पर, ऐसे शौहर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमाए। और इसी तरह अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया,
اللہ رب العزت اس عورت پر رحم فرمائیں، اس عورت پر اپنی خاص رحمتیں نازل کریں جو رات میں اٹھتی ہیں، عبادت انجام دیتی ہے اور عبادت کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ جب شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے آنکھوں میں چھینٹے مار کر اسے بیدار کرتی ہے اور عبادت میں لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اٹھانے والوں کو اللہ رب العزت کی رحمت کی بشارتیں سنائی ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی اپنی بیوی کو یا جو عورت اپنے شوہر کو رات میں عبادت کے لیے اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا جگانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی والذاکرین اللہ والذاکرات، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ بڑا درجہ ہے، بڑی فضیلت والی نیکی ہے۔ اسی لیے آنے والے 10 دن خود کو بھی عبادت میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں لگانا ہے اور گھر والوں کو بھی نیکیوں کی طرف دعوت دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں عبادات میں محنت کیا کرتے تھے، انتھک محنت، کوشش، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہر کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے تھے۔ کمر باندھ لینا، پوری رات عبادت کے لیے جاگنا اور گھر والوں کو اٹھانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے اسی تصور اور اسی خیال سے جائیے کہ آخری 10 دن، آخری 10 راتیں جو آنے والی ہیں، میں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں گا۔ عبادات میں، نیکی میں، بندگی میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، دعا و مناجات میں، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اس طرح مختلف قسم کی عبادتیں کرنے کا عزم لے کر، پختہ ارادہ لے کر یہاں سے جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو آنے والے 10 دن ہمیں عطا کر رہے ہیں بہت بڑا انعام ہے، غیر معمولی تحفہ ہے۔ اسی احساس اور شعور کے ساتھ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ آخری 10 دنوں کی دوسری اہم بات جسے ہمیں جاننا ہے، شب قدر کی تلاش۔ شب قدر، اللہ رب العزت نے اس رات کو اہمیت عطا کی ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات قرار پائی ہے۔ اس رات میں جو آدمی عبادت انجام دیں، اس رات میں جو آدمی اللہ کو راضی کر لیں، اس رات میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کتنی اہمیتیں بتائی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رات مغفرت والی رات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت انجام دیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں جو آدمی اس رات سے محروم ہو جائے، سستی، غفلت یا عام رات کی طرح اس رات کو گزار دیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا شقی میری امت میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس رات کی برکت سے، اس رات کی رحمت سے، اس رات کے خیر و برکات سے جو آدمی محروم ہو جائے وہی اصل میں محروم ہے، وہی آدمی اصل میں بدبخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو ہماری امت کا بدبخت اور شقی قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم میں سے کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے ضد میں آنا چاہتا ہے؟ ہرگز کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بدبخت شمار کیا جائے، بد نصیب شمار کیا جائے، کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہے گا۔ اسی لیے آنے والے آخری 10 دنوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لوگوں رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو۔ تو اس طرح اللہ کے رسول لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جو آدمی اعتکاف کرے گا اللہ کے فضل سے وہ
لیلۃ القدر کی فضیلت سے، اس کی برکت سے، اس کی رحمت ضرور وہ لے گا۔ اللہ کے رسول اعتکاف اسی رات کو پانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی آدمی کو 10 رات جاگنا مشکل ہو، اس کے لیے دشوار ہو، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کیا کرو۔ طاق رات کسے کہتے ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی بڑی قدر و قیمت بیان کی ہے۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ لیلۃ القدر ہے، قدر کیونکہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس رات میں ہر بڑے بڑے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے اس رات کو قدر والی رات، یعنی اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قدر والی رات کہا گیا۔ اور اسی طرح اس رات کو قدر والی رات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اتنے زیادہ زمین میں آتے ہیں، رحمت، برکت، سکونت، اس طرح ساری چیزیں لے کر فرشتے اس قدر زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہونے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کے ایک معنی تنگ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جو قدر والی رات، اور اللہ نے قدر والی جو رات کہا کیونکہ اس رات میں زیادہ فرشتے آنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے اس قدر زیادہ نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور ثواب لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا چاہیے، جیسا کہ کہا گیا کہ یہ رات تقدیر والی رات ہے، فیصلے والی رات ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو دعاؤں میں لگانے کا حکم دیا۔ مائی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کون سی رات ہے، یعنی میں آخری 10 دن پالوں تو میں کیا کروں، کیا عبادتیں انجام دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دیں۔ اتنی اہمیت والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انک عفو، پروردگار تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا ہے اور مجھے معاف کر دے۔ علماء کرام نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو معاف کر دیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت راضی ہو جائیں تو اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات ہوتے ہیں اس بندے پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں بھی جیسے ہی ان دنوں میں مغرب کی اذان ہو جائے تو کثرت سے چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے، ہر حالت میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اپنی مغفرت کے ہم پر لکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اس دعا کا اہتمام کیجیے، اور اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دے کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ اس رات دعا کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اس رات میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس رات میں ہمارے 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں خیر و برکات کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار آج کے رات میں جو فیصلہ میرے حق میں، میرے گھر والوں کے حق میں، میرے مسلمان بھائیوں کے حق میں، میرے علاقے کے حق میں جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے کو تو خیر و برکت والا فیصلہ بنا دے۔ اس طرح دعا میں لگے رہنا چاہیے۔ تیسری اہم بات جس کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے وہ اعتکاف ہے۔ آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں کہ انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے تعلقات کو دنیا سے کٹ لے، اپنے تعلقات کو دنیا سے کاٹ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری زندگی یا ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنا ہے، دنیا سے لا تعلقی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور وہ راضی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف میں ہمیں بیکار کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے، بیکار باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانے سے منع فرمایا، اور اعتکاف میں مکمل طور پر اپنے وقت لگانے کے لیے اللہ کے رسول نے جنازے میں شرکت سے منع فرمایا، عیادت سے منع فرمایا۔ اس طرح جو آدمی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، 10 دن نکالنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اعتکاف کے جو آداب ہیں ان کا مکمل لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ کسی بھی لمحے کو، کسی بھی گھڑی کو بیکار کام میں یا چغل خوری میں، غیبت میں، گالی گلوچ میں، یا تجارت میں، یا دنیا سے تعلق رکھنے والے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے۔ 10 دن اللہ کے لیے ہم نے نکالا ہے، تو 10 دن کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام میں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی 10 دن بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں۔ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے ہم اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے گزارش ہے کہ آپ اگر مکمل وقت نہیں نکال سکتے ہیں تو رات کا وقت مسجد میں آ کر گزاریں، عبادت کے لیے، قیام اللیل میں، تراویح میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن مجید میں، رات کے وقت کو اپنی عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ بڑی اہمیت والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ جتنی فضیلتیں بیان کریں کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ان دنوں کی قدر و منزلت، ان دنوں کی فضیلت کو بٹھائیں، تبھی چل کر ہم ان دنوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں 2 اہم باتوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان دنوں میں ہمیں 2 باتوں سے دور رہنا چاہیے، 2 باتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی بعض علامتیں بیان کی ہیں۔ شب قدر میں چونکہ فرشتے زیادہ آتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رات راحت والی، سکون والی رات ہوگی، اس میں زیادہ گرمی وغیرہ نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ شب قدر جیسے ہی ختم ہو اس دن جب سورج نکلے گا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے بعض علامتیں بیان کی۔ شیطان یہاں ہمیں عبادات سے دور رکھنے کے لیے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی رات ہم عبادت میں جاگ کر جب باہر جاتے ہیں تو اس طرح کچھ علامتیں نظر آتی ہیں، تو بعض لوگ اس طرح کی علامتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی رات میں اس طرح کی علامتیں پاتے ہیں تو دوسری راتوں میں عبادت سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر اور شب قدر مل گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شب قدر کی چند علامتیں اللہ کے رسول نے بتائیں، لیکن یہ رات کب ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے رسول کا اس کا علم دیا گیا تھا، اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے تھے، کسی وجہ سے اللہ کے رسول سے اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ قیامت تک یہ رات کب ہوگی، کن دنوں میں ہوگی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ رمضان کے آخری 5 دنوں میں 10 دنوں کی طاق راتوں میں یہ رات ہوا کرتی ہے۔ 5 رات میں محنت کرنا ہے، 5 رات میں عبادت انجام دینی ہے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یاد رکھیں عبادت کی رات ہے، جاگنے والی رات نہیں، مٹھائی بانٹنے والی رات نہیں، یا دوستوں سے ملنے والی رات نہیں، یا مسجدوں کو چراغاں کرنے، لائٹنگ لگانے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو عبادت سے آباد کرنا ہے، اس رات کو دلوں کو اللہ کی یاد سے معمور کرنا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنے یا نہ پہنے، آپ عبادت میں گزاریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تو آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اگر آپ نئے کپڑے پہن لیں، مٹھائی کھا لیں، دوستوں سے مل لیں اور مسجدوں کو چراغاں کر لیں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیں اور یہ خوش ہو جائیں کہ ہم رات لیلۃ القدر پا لیے، تو ہرگز اس طرح پانے والے نہیں ہوں گے۔ اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کہیں شیطان اس راستے سے ہمیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ دوسری اہم بات، آخری عشرے کی فضیلت کو پانے کے لیے آخری عشرے میں چونکہ ہم عید سے قریب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ خریداری میں بہت سارا وقت گزار دیتے ہیں، نئے کپڑے خریدنے میں، بچوں کو دلانے میں۔ اس طرح یہ راتیں بڑی فضیلت والی رات ہیں،
بڑی فضیلت والی رات ہیں. لمحے لمحے کی قدر کیجئے, ہر گھڑی کی قدر کیجئے. اس لمحے کو ضائع کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے والے کام میں گزارنے کی کوشش کرے. خریداری, بچوں کو دلانا, یہ دوسرے اوقات میں, دوسرے دنوں میں, دوسرے مہینے بھی ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان راتوں کی, ان ایام کی قدر کیجئے. ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں آگے بڑھیں. اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, والدین کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور سارے دنیا والوں کے لیے خیر و برکات کی دعا کیجئے. اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں. اللہ رب العزت نوازنے کے لیے تیار ہے. اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہونے والی ہیں. ان دنوں میں غفلت میں نہ رہیں. اللہ کو راضی کرنے والے ہر کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اہتمام اور پابندی کے ساتھ آگے بڑھنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے جو ان راتوں میں محروم ہو جاتے ہیں, ان راتوں میں سستی اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا ومعينا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.